فوج جو ہے اپنے اندر ایک جنرل کو سزا دیتی ہے، اور اس کے بعد سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگلی باری ان لوگوں کی ہے جو کہ 9 مئی کے واقعات میں انوالو تھے، جن کے خلاف سالڈ ایویڈنسز ہیں، ان کو بھی سزائیں ہونے جا رہی ہیں. صرف اس لیے یہ آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ وی شوڈ ہیو لائک مفاہمت، وی شوڈ گو فار مفاہمت، یا واقعی ہی کو مفاہمت کی طرف جانے کا ارادہ ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا آج سے چند ماہ پہلے. جولائی میں سب سے پہلی 9 مئی کے کیسز کے اندر سزائیں آنی شروع ہوئیں. اس سے پہلے گجرانوالہ میں ایک ہوا تھا، ایک عدالت نے سزا دی تھی، وہ صرف ورکرز اس کے اندر موجود تھے، اور اس کے بعد کئی مہینے تک اور کوئی سزا نہیں ہوئی تھی. تو جولائی، اگست، ستمبر کے اندر سزائیں آنی شروع ہوئی ہیں، اور اس کے اندر لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی میں جو ہمارے تھے عمر ایوب، ان کو سزا ہوئی ہے. لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں احمد بچر صاحب، ان کو سزا ہوئی ہے. بہت سارے ایم پی ایز، ایم این ایز کو سزائیں ہوئی ہیں. تو یہ تو جنرل فیض کی سزا کے بعد کی بات نہیں ہے، یہ تو پہلے سے 9 مئی کے کیسز کے اندر سزائیں ہونا شروع ہو گئی تھی. اور جیسے میں نے کہا کہ پہلی دفعہ جب تحریک انصاف حکومت کے ساتھ آ کے بیٹھی تھی بات چیت کرنے کے لیے، وہ تو آج سے کوئی 11-12 مہینے پہلے کی بات ہے نا، جس وقت ساتھ آ کے بیٹھے تھے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی بھی وجہ ہو، لوگ اسی طریقے سے پوچھتے ہیں حکومت کیوں بات کرنا چاہے گی، حکومت کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف اور فوج کی لڑائی ہوتی رہے اور ان کا تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ کیوں بات کریں گے. بھائی جو کوئی بھی ان کی منطق ہو، کیوں وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں؟ ان کو فوج نے کہا ہے بیٹھنے کے لیے، ان کو خود خیال آیا ہے کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں تو یہ تو تمام سیاسی پارٹیوں کا الٹیمیٹلی نقصان ہو سکتا ہے. جو کوئی بھی وجہ ہو، اگر وہ بیٹھنے کو تیار ہیں تو میرے خیال میں جیسے میں نے کہا کہ آپ کو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. لیکن اس وقت تو تحریک انصاف سے، اور یہ آج کی صورتحال نہیں ہے، تو کئی ماہ سے تقریباً 1 سال ہو گیا نا اس بات کو، نہ ان سے کوئی بات کر رہا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھ رہا ہے، تو ان کو کیا مشورہ دے انسان اس پر؟ دیکھیں، ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گا آپ سے. دیکھیں، ایک جو بات چیت ہوتی ہے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت کیا پی ٹی آئی واقعی پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہے؟ جو کہ اپیرنٹلی دیکھا جائے، آن دا فیس آف اٹ دیکھا جائے تو وہ نہیں ہے اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ میں پی ٹی آئی. سو حکومت کے لیے بھی کوئی ایز سچ کو ٹف ٹائم نہیں مل رہا اپوزیشن سے اس کو. باقی اگر دیکھا جائے، دوسرے حالات دیکھے جائیں تو ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری فار ایوری ون ایکسپٹ پی ٹی آئی. سو وائی وڈ دا گورنمنٹ سٹ ود یو گائز، وائی وڈ دا اسٹیبلشمنٹ سٹ ود یو گائز اینڈ ٹرائی ٹو سارٹ آؤٹ ایشوز when everything is hunky dory for them? اوکے، تو پہلی بات تو آپ نے یہ کہا کہ یہ حکومت جو ہے نہ اس کو کوئی آئین میں انٹرسٹ دلچسپی ہے، نہ اس کو قانون میں دلچسپی ہے، نہ پاکستان کی مستقبل کے لیے کوئی دلچسپی ہے. میں اپنا تجزیہ کر رہا ہوں. چلے ٹھیک ہے آپ کر لیں. I framed a different question. ہاں نہیں، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، بالکل آپ فکر نہ کریں اس کی، ٹھیک ہے نا. تو میں تجزیہ یہ ہے کہ آپ کی بات کرنے کا، جب تک ان کی ذاتی مفاد میں نقصان نہ ہو رہا، اور وہ بھی فوری ذاتی مفاد، یہ بھی نہیں ان کے دوررس ذاتی مفاد جس کو انلائٹن سیلف انٹرسٹ کہتے ہیں، یہ ذاتی فوری ذاتی مفاد نہ ہو تو وہ کیوں بات کرے. میں شاید آپ سے بہتر خیال رکھتا ہوں ان کے بارے میں. دیکھیں، اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کو آئین میں ایک نہیں متعدد ترامیم کرانی پڑ رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ سیاسی بحران آئے گا. آپ نے عدالتی نظام کو اچھاڑ پچھاڑ کے رکھ دیا صرف اس لیے کہ آئینی بحران آئے گا ہے، اور آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا کہ تحریک انصاف کی جو عوامی مقبولیت ہے. آپ نے میڈیا کو ہلا کے رکھ دیا، ان کو تحریک انصاف کو سنبھالنے کے لیے. آپ نے ایک پوری دنیا کے اندر اس وقت پیغام جو گیا ہوا ہے، ایس آئی ایف سی کے ہیڈ جو ہیں وہ گلا کر رہے ہیں، پبلکلی کھڑے ہو کے گلا کر رہے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنے میں ناکام ہو رہی ہے حکومت، اس سے آدھی بھی نہیں ہے جتنی فوری طور پر آ جانی چاہیے. آپ کی انڈسٹری نہیں ڈیولپ کر رہی ہے، آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری، بالکل بھی ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری. ایک بہت زبردست اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے پاکستان میں آج سے کچھ 6 ماہ پہلے، جب بھارت نے وہ اپنا آپریشن سندور کیا اور پاکستان نے اس کا ٹکا کے کامیابی سے جواب دیا. پاکستان کی دوبارہ ایک ریلیونس انٹرنیشنل افیئرز کے اندر آئی. ایک بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان کے پاس کریٹ ہوئی بھی ہے جو
کافی عرصے کے بعد آئی ہے، اس اپرچونٹی کو استعمال کرنے کے لیے ہم نہیں استعمال کر سک رہے ہیں کیونکہ جو ہماری اندرونی صورتحال ہے. تو میرے خیال میں، اور تحریک انصاف کی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ اس لیے نہیں ہے کہ وہ سڑک پہ آ کے کاروبار زندگی بند نہیں کروا سک رہے ہیں یا نہیں کروا رہے اس وقت، تو وہ ایک طریقہ ہے دیکھنے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ واضح طور پہ ملک کی اکثریت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ تو اس کی عوام میں پذیرائی اور مقبولیت ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے تو تحریک انصاف 1996 میں جب سے بنی تھی آج تک اتنی طاقتور نہیں ہوئی جتنی آج ہے. تو میرے خیال میں تو تحریک انصاف کے بھی یہ انٹرسٹ میں ہے، یہ حکومت کے انٹرسٹ میں بھی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ میں بھی ہے، یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ سیاسی بحران کو ختم کیا جائے، آئینی پیرائی کے اندر رہ کے کیا جائے. تمام جو انسٹیٹیوشنز اور پولیٹیکل پارٹیز انوالوڈ ہیں ان کی جو ڈیفائنڈ ریڈ لائنز ہیں ان کو ملوز خاطر رکھ کے کیا جائے. یہ 2-3 بنیادی اصول ہیں، ان اصولوں کے اندر رہ کر اگر حل نکالا جائے گا تو میرے خیال میں سب کے لیے اچھا ہوگا اور سب سے اہم پاکستان کے عوام کے لیے اچھا ہوگا. اسد عمر صاحب، KPK میں آپ کی حکومت، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت، سینٹر میں وزیر اعظم بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگ بیٹھتے ہیں اگر، تو آپ بیٹھ کے اگر بات چیت کرتے ہیں، آپ جس بات کر رہے ہیں کہ جناب پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے یہاں پہ اور PTI جب تک اس میں شامل نہیں ہوگی اس وقت تک سب چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے آپ بات کرتے ہیں، آپ بات کریں گے جناب، کیا بات کریں گے؟ آپ بات یہ کریں گے کہ آپ لوگوں کے خلاف، یعنی کہ آپ کے جو ورکرز ہیں، آپ کے جو چاہنے والے ہیں PTI والے، ان کے خلاف جو غلط مقدمات ہیں ان کو ان سے بری کیا جائے، یہ بات کریں گے. آپ یہ بات کریں گے کہ عمران خان کو جناب رہا کر دیا جائے، آپ یہ بات کریں گے. تو اگر رہائی کے بعد یا ان ورکرز کی رہائی کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور انویسٹمنٹس آنی شروع ہو جائیں گی اور ساری چیزیں ایک مرتبہ پھر ٹریک پہ چڑھ جائیں گی، دس از واٹ یو تھنک؟ اچھا، پہلی بات تو تھوڑی چھوٹی سی میں تصحیح کر دوں، میری حکومت نہیں ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے. تحریک انصاف کی حکومت، چلیں آپ بہت عرصہ ساتھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن سے وہ نکلتا نہیں ہے. ہاں، صحیح بات ہے. اچھا، تو وہ تحریک انصاف والے اب سمجھیں کہ یہی سوال جو ہے نا مجھ سے تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ نے کیا ہے کہ یار حکومت کی طرف سے دعوت آ گئی ہے بات چیت کی اور عمران خان نے ہمیں منظوری دے دی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بات چیت ان سے شروع کرو، تو ذرا آپ بھی اپنی رائے دینا کہ کیا شرائط ہم سامنے رکھی جائیں. ٹھیک ہے، آپ کا میری نظر میں اور میرے خیال میں زیادہ تر پاکستان کی جمہوری نظام کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کی نظر میں پاکستان کا جمہوری نظام اس وقت ڈیریل ہوا ہوا ہے. اس وقت پیچ ورک سے موجودہ ایک بحرانی صورتحال کو کنٹین کرنے کی، قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ہم نے اس کو واپس پٹری پر لے کے آنا ہے. جو بھی ہوگا وہ ایک بتدریج عمل کے ساتھ ہوگا، وہ فوری اوور نائٹ نہیں ہوگا. تو آپ کے تو تحریک انصاف آئے گی، ان کا مطالبہ یہ ہوگا، پہلے دن ان کا مطالبہ یہ ہوگا، یا میری نظر میں ان کا ہونا چاہیے کہ بھائی آپ فارم 45 47 والا جو تضاد ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بولیں کہ وہ فوری طور پہ سارے کیسز سننا شروع کرے اور اگلے 30 دن کے اندر بالکل فری اینڈ فیئر ڈیسیشن دینی شروع کر دے. اس کے بعد ہماری حکومت آ جائے، خان صاحب کو فوری رہا کر دیا جائے اور اس کے بعد ہم حکومت کریں گے اور یہ جو انہوں نے جو چوری کی ان کو اٹھا کے اندر جیل میں ڈال دیں گے. رائٹ؟ تو آپ کی بات چیت جو ہے وہ شروع یہاں سے ہوگی. حکومت کہے گی کہ دیکھو ابھی تو تمہارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، سارے تم نہ خان صاحب کے کوئی آنے کی باہر امید نظر آ رہی ہے، تو تم ایسا کرو کہ اگلے جو 3.5 سال رہ گئے نا، یہ 3.5 سال تو چپ کر کے اچھے بچوں کی طرح بیٹھ جاؤ. 3.5 سال جب گزر جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے عمران خان کو باہر آنے کی امید ہوگی. ورکرز کے لیے ابھی بنیادی طور پہ ورکرز پہ پریشر ذرا ہم کم کر دیں گے. تو یہاں سے بات چیت شروع ہوگی. یہ بالکل واضح رکھیں کہ جس دن بات چیت شروع ہوگی نا تو دونوں سائڈز کی جو پوزیشنز ہوں گی ان میں بہت بڑی خلیج ہوگی. یہ ہر صورت میں ہونا ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو میں نے پوزیشنز دی ہیں اسی کا کوئی درمیان کا آپ کو رستہ نکالنا پڑے گا. میں نے بھی پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی ہے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ریڈ لائنز ہیں، وہ بھی اس کے اندر اس بات چیت کے اندر کیٹر کرنی پڑیں گی. جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک کی ایک مثلاً فار ایگزامپل آپ یہ نہیں کہہ سکتے
کہ عمران خان تو جیل میں بیٹھے رہیں گے، باقی ساری زندگی تو آؤ باقی بتاؤ اور کیا کرنا ہے. تو تحریک انصاف کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکے گی. اسی طریقے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں تشنام درازی کرتے رہیں گے اور یہ تو آپ برداشت کرو. تو اس قسم کی کوئی ریڈ لائنز ہیں جن کے اوپر ظاہر ہے آپ کو کوئی فیصلے کرنے پڑیں گے، لیکن میری ذاتی رائے کے اندر درمیانی رستہ پھر بھی نکل سکتا ہے. ڈو یو سی دیٹ ویکیوم؟ کیونکہ دیکھیں جب ویکیوم بنتا ہے تو پھر ہی کوئی پارٹی یا کوئی لیڈر اپنی سپیس بنا سکتا ہے. ویکیوم سے مراد میری یہ ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، جیسے آپ لوگ جب آپ کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، تو اس میں ایک ویکیوم کریٹ ہوا تھا بٹوین پنڈی اینڈ دا گورنمنٹ، دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. جو ویکیوم کریٹ ہوا تھا اس میں جگہ بنائی مسلم لیگ نون نے اپنی. ٹھیک ہے، تو ابھی وہ ویکیوم تو نہیں ہے، ابھی وہ ویکیوم نظر نہیں آتا، تو پھر آپ اپنی جگہ کیسے بنائیں گے؟ میں یہ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کی طرف، میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں، آپ سے جواب لیتا ہوں اس کا.